قبولیت دعا میں سب سے مقدم رجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا انسان کا سرمایہ فخر، عبادت کا جوہر، اپنے رب سے بندے کا راز و نیاز، مومن کا اسلحہ، اور اس وسیع کائنات میں جہاں انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں، اس کے دامن ملکیت میں وہ در یکتا جو قدرت نے اسے عنایت کیا۔ دعا کتنی عظیم ضرورت ہے مومن کی، کتنا محتاج ہے انسان اپنے رب سے ہم کلامی کا، کتنی بڑی خواہش ہے مومن کی اس کی بارگاہ نیاز میں اپنی گزارشات پہنچانے کی، کتنا بڑا سرمایہ سکون ہے یہ مضطرب انسان کے لیے، کتنا بڑا اسلحہ ہے یہ انسان کی نفسانی و شیطانی دشمنوں سے دفاع کے لیے۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس کے پاس یہ ملکیت، یہ سرمایہ بھی نہ ہو۔ ہمارا درود و سلام ہو علی کے پوتے علی زین العابدین بن حسین علیہ السلام پر، ہمارا درود و سلام ہو اسیر کربلا و شام پر، جس نے اپنی دعاؤں سے ہمیں نہ صرف طرز بندگی، حسن طلب، آداب راز و نیاز سکھائے، بلکہ ان کے ذریعے نظریہ حق، عقائد اسلام، قوانین کائنات، اصول معاشرت اور لوازم اخلاق و کردار کی تعلیم بھی دی۔ دعا کا مفہوم، دعا کے لغوی معنی بلانے اور پکارنے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور بارگاہ الوہیت میں مقصد و حاجت کے پیش کرنے کو کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی دعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو یکتا و لا شریک ہے، اسی کے لیے شاہی و جہانداری ہے، اور اسی کے لیے حمد و ستائش ہے۔ وہ زندگی و موت دینے والا ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت نہیں۔ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے۔ دعا کا حکم، اللہ سبحانہ نے اپنی بہت سی بخششوں اور نعمتوں کو دعا سے وابستہ کیا ہے، اور یہ اس کا لطف و کرم و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف دعا کی طرف رہنمائی کی بلکہ حکمن دعا کا فریضہ عائد کر دیا، تاکہ اس کے بندے اسی کے فیضان کرم سے بہرہ مند اور اسی کے انعام و بخشش سے دامن مراد بھرتے رہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی تو ہوں، اور جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ وہ کون ہے کہ جب مضطر و لاچار اسے پکارے تو وہ سنتا ہے اور ہر دکھ درد کو دور کرتا ہے۔ تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو، وہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لہذا تم صدق نیت سے عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔ الفاظ دعا، دعا ہمیشہ سیدھی سادی عبارت اور ہلکے پھلکے الفاظ میں مانگنا چاہیے، کیونکہ دعا قلب و ضمیر کی آواز ہوتی ہے جو بے ساختہ زبان سے ابل پڑتی ہے۔ دعا میں ایسے الفاظ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں جن میں عظمت الہی کے اعتراف کے ساتھ عجز و قصور کا اقرار اور عبودیت و نیاز مندی کا اظہار ہو۔ دعا میں اسماء الہی کا انتخاب، طلب و دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو اس کے نام سے پکارنا چاہیے جو سائل کے مقصد و مراد سے مناسبت رکھتا ہو۔ مثلا فقیر و نادار مالی وسعت کا سوال کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یا غنی یا رزاق کے نام سے پکارے۔
مریض صحت کے لیے دعا کرے تو یا شافی کہے، مظلوم اگر اسے پکارے تو یا منتقم کہے، اور گناہگار التجا کرے تو اسے یا غفور کے نام سے یاد کرے، اور حاجت مند اسے پکارے تو یا مجیب کہے۔ ہیئت دعا، دعا باوضو تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اور روح قبلہ ہو کر مانگے، اس طرح کہ آواز نہ زیادہ بلند ہو اور نہ زیادہ آہستہ۔ دعا میں اگر شر نفس، وسوسہ شیطان اور حملہ دشمن سے پناہ مانگنا چاہے تو اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں قبلے کی طرف اس طرح پھیلائے جس طرح تلوار، لاٹھی، پتھر وغیرہ کے وار کو روکا جاتا ہے، اور طلب رزق و حاجت کے لیے دونوں ہتھیلیوں کو چہرے کے مقابل پھیلائے جس طرح ہاتھ پھیلا کر کوئی طلب کی جاتی ہے، اور تضرع کے سلسلے میں دعا کرے تو اپنے ہاتھوں کو سر سے اونچا لے جا کر پھیلائے، اور مصیبت و ابتلا اور خوف و خطر کے موقع پر ہاتھ کی ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کر لے، اور جب دعا ختم کرے تو منہ، سینے یا سر پر ہاتھ پھیرے۔ شرائط قبولیت دعا، شرائط
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه